اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ لگ کر دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک مخصوص قسم کی آواز آتی ہے، ایک بھنبھناہٹ سی ہوتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، ان شئت دعوت اللہ ان یسمعک صوتہ، اگر تو اپنے بچے کی آواز سننا چاہتی ہے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں اللہ تجھے تیرے بیٹے کی آواز سنا دے گا۔ اس پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتہائی قیمتی جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ ہی کیا ہے؟ اگر ہم اس ایک چھوٹے سے جملے پر غور کرتے ہیں تو بڑے بڑے فطروں کا کلا کما ہے اس جملے کے اندر۔ فرماتی ہیں بل اصدق اللہ و رسولہ، میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تصدیق کرتی ہوں۔ اس چھوٹے سے جملے پر غور کریں، قربان جائیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس منہجی فکری جملے کے اوپر۔ بڑے بڑے فطروں کا کلا کما رد ہے۔ ایک بدترین فتنہ جس نے آج بھی اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور وہ کیا کہ حدیث اللہ کی وحی نہیں، حدیث پیغمبر کی ذاتی رائے ہے، حدیث پیغمبر کے ذاتی جذبات ہیں، جبکہ شرعی مسئلہ یہ ہے میرے پیغمبر کی حدیث اللہ کی وحی ہے۔ احادیث میں جو فیصلے ہیں یہ سب فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سن کر کہ کیا سن کر؟ حدیث سن کر کیا کہا؟ بل اصدق اللہ و رسولہ، یہ نہیں فرمایا اصدق رسول اللہ ہے، میں اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی تصدیق کرتی ہوں، نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ بل اصدق اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تصدیق کرتی ہوں۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ لوگوں میرے پیغمبر نے جو کچھ کہا ہے الفاظ کی نسبت پیغمبر کی طرف ہے اور مفہوم کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور یہ تمام صحابہ کی یہی فکر تھی کہ احادیث میں الفاظ نبی علیہ السلام کے ہیں، احکام اللہ تعالیٰ کے۔ آپ دیکھیں بڑا ایک طویل واقعہ ہے، ایک رات جو ترتیب کے لحاظ سے باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ کے پاس ہے، رات کے ایک حصے میں نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بقیع غرقد کی طرف جاتے ہیں، جس کو آپ جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع غرقد کی طرف جاتے ہیں۔ ایک طویل بات ہے، سیدہ عائشہ بھی چل پڑی، کہاں جا رہے ہیں؟ واپس آ گئے۔ کہاں گئے تھے؟ بقیع غرقد۔ تیرا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ میں بھی پیچھے تھی۔ کیا ہو گیا؟ بس بتا دے، اللہ بتا دے گا۔ سیدہ عائشہ نے کہا میرے دل میں خیال آیا کہ باری تو آج میری ہے، نبی علیہ السلام میری کسی اور شوکر کے ہاں تو نہیں جا رہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کیا فرمایا؟ فرمایا اذننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ۔ عائشہ تیرا یہ کہنا کہ میرے دماغ میں خیال آیا کہ باری تو میری ہے، میرے پیغمبر میری کسی اور شوکر کے ہاں تو نہیں جا رہے، کیا تو یہی سمجھتی ہے اللہ اور اللہ کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟
آپ نے غور نہیں کیا نبی علیہ السلام کے اس جملے پر اَظَنَنْتَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ، کیا اللہ اور اللہ کا رسول کے ساتھ زیادتی کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر جو باریاں مقرر کرتے تھے، پیغمبر یہ اشارہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ باریاں بھی میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی وحی سے کرتا ہوں۔ ایسا کیا اللہ تیرے ساتھ زیادتی کرے گا کہ باری تیری ہو، اللہ مجھے حکم دے کہ تو حفصہ کے ہاں جا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تیرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ میں چلے گئے تھے نا، تو لگاتار ان کے گھر میں بہت ساری فوتگیاں ہو گئیں، بہت سارے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں بہت بڑی تعداد میں۔ وہاں تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے سیدنا انس کو ایک تعزیتی خط لکھا تھا، تعزیتی اظہار افسوس کے لیے۔ خط میں کیا لکھا؟ کہا انی ابشرک من اللہ، انی ابشرک ببشرا من اللہ عز وجل، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار۔ زید بن ارقم نبی علیہ السلام کی حدیث کا حوالہ دے کر انس بن مالک کو تعزیتی خط لکھ رہے ہیں، لیکن فرماتے کیا ہیں؟ ابشرک ببشرا من اللہ عز وجل۔ اے انس، میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں، اور یہ خوشخبری کس کی طرف سے ہے؟ میری طرف سے نہیں، رسول اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری کہاں ہے؟ کس چیز میں ہے؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصاریوں کو معاف فرما دے، ولابناء الانصار، ان کی اولادوں کو بھی معاف کر دے، ولابناء ابناء الانصار، ان کی اولادوں کو بھی معاف فرما دے۔ احادیث الفاظ کے لحاظ سے نسبت محمد الرسول اللہ کی طرف سے، احکام کے لحاظ سے نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں، فیصلے احادیث کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں، احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں، الفاظ محمد الرسول اللہ کے ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے کہہ دیا، پیغمبر کی حدیث سن کر کیا کہا؟ بل اصدق اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تصدیق کرتی ہوں۔ مانا یہ میرے پیغمبر نے جو کچھ مجھے بتایا ہے سچ ہے، اور میرے پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، اللہ کی طرف سے بتایا۔ اگر اسی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی جملے پر اگر آپ دوبارہ غور کر لیں، اور ایک بدترین فتنے کا رد ہے، ایک اور بدترین فتنے کا اس میں رد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فتنہ ہے کہ ہر وہ حدیث جو عقل کے خلاف ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور روز اول سے یہ فتنہ شروع ہوا۔ دین اسلام میں سب سے پہلا فتنہ خوارج کا تھا، خوارج کا تھا۔ خوارج کون تھے؟ جنہوں نے عقل کے ذریعے احادیث کو رد کیا، عقل نہیں مانتی رد کر دیا، عقل نہیں مانتی رد کر دیا، عقل نہیں مانتی رد کر دیا۔ قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، معطل، جتنے بھی گمراہ فرقے تھے ان کی بیس کیا تھی کہ جو چیز عقل کے خلاف ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی، چاہے وہ حدیث ہو، پیغمبر کا فرمان ہو، یہ قرآن کی آیت ہو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدترین فتنے کا بھی رد فرما رہی ہیں، یہ کہہ کر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تصدیق کرتی ہوں۔ مانا یہ جو میرے پیغمبر نے بتایا ہے کہ تیرا بیٹا جنت میں دودھ پی رہا ہے،
آواز سننا چاہے اللہ سے درخواست کرتا ہوں سنا دے گا۔ یہ باتیں خدیجہ کی عقل نہیں مانتی تھی، عقل نہیں مانتی تھی کہ ایک بچہ جو فوت ہوا وہ جنت میں دہی کا دودھ پی رہے، آواز یہاں بھی آ جائے، عقل نہیں مانتی تھی، لیکن سیدہ خدیجہ کا ایمان مانتا تھا۔ عقل نہیں مانتی نہ مانے، عقل کوئی دلیل ہے پیغمبر نے فرما دیا بس میرا ایمان ہے۔ اللہ اکبر، یہ بدترین اس دور کے بھی فتنے ہیں، ان کا رد اسی ایک چھوٹے سے جملے میں ہے کہ بل نصدق اللہ ورسولہ۔ تو بات یہ ہے کہ شیخ کا خطاب ہم نے سننا ہے، آیا بھی اس لیے تھا، آپ بھی تشریف لائے ہیں، اس لیے میں اپنے اور شیخ کے درمیان میں حائل نہیں ہوتا، اپنے، کیونکہ میں بھی تو سامعین میں سے ہونا، آپ کے اور شیخ کے درمیان نہیں، میں اپنے اور شیخ کے درمیان بھی حائل نہیں ہوتا۔ شیخ کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ سنتے ہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ رب العالمین۔